بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم ایجوکیٹرز ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے ٹاپ 100 ایم سی کیوز کی سیریز 2 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور اس سیریز میں جو ہمارا فرسٹ پارٹ تھا اس میں بھی ہم نے کچھ پورشنز کے ساتھ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ تو ای ایس سی آرٹس کی تیاری کے حوالے سے آج کچھ فردر ایم سی کیوز پارٹ 2 میں ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اسٹڈیز پورشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 22، دا مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان 1906 ایٹ۔ مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں کہاں رکھی گئی؟ آپشنز ہیں لاہور، دہلی، ڈھاکہ، کراچی۔ تو دوستو مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں رکھی گئی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ 30 دسمبر 1906 ایگزیکٹ اگر ڈیٹ پوچھی جائے تو 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور ڈھاکہ بنگلہ دیش کا جو سٹی ہے ڈھاکہ، وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی۔ تو اس میں 2-3 طرح سے کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی بنیاد کہاں رکھی گئی، ڈھاکہ میں رکھی گئی، کب رکھی گئی، 30 دسمبر 1906 کو، اور یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی۔ تو قائد اعظم نے 1913 میں 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اور یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے کس کے کہنے پہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ تو قائد اعظم نے مولانا محمد علی جوہر اور سر وزیر حسن، ان کے کہنے پہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تو اس میں رائٹ آنسر جو ہے سی ہے۔ کویسچن نمبر 23، پاکستان از لوکیٹڈ ان۔ پاکستان کہاں واقع ہے؟ آپشن ہے ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، نارتھ ایسٹ ایشیا۔ تو پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے، تو اس میں رائٹ آنسر جو ہے وہ سی ہے۔ کویسچن نمبر 24، ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے صدر کون تھے؟ آپشنز ہیں لیاقت علی خان، قائد اعظم، مولوی تمیز الدین، سردار عبدالرب نشتر۔ تو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے صدر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ بی ہے۔ لیاقت علی خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ مولوی تمیز الدین یہ پاکستان کے پہلے اسپیکر ان کو کہا جا سکتا ہے منتخب اسمبلی کے، اور سردار عبدالرب نشتر یہ پہلے وزیر مواصلات ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے صدر قائد اعظم تھے، تو بی اس میں رائٹ آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 25، آفٹر ہاؤ مینی ایئرز پاکستان گاٹ اٹس فرسٹ کانسٹیٹیوشن۔ پاکستان بننے کے کتنے سالوں بعد پاکستان کو پہلا آئین ملا؟ 5 ایئرز، 7 ایئرز، 9 ایئرز، 11 ایئرز۔ تو یہ 9 سال بعد، یعنی پاکستان کا پہلا آئین جو ہے 1956 میں بنا تھا، دوسرا 1962 میں، اور تیسرا 1973 میں۔ تو پاکستان 1947 کو بنا، 47 سے 56 تک ٹائم پیریڈ 9 ایئرز بنتا ہے، تو اس میں سی رائٹ آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 26، آرٹیکل 58(2)B آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 از اباؤٹ۔ 1973 کے آئین میں آرٹیکل 58(2)B کس سے متعلق ہے؟ تو 58(2)B جو ہے یہ بیسیکلی پاور آف پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو نیشنل اسمبلی، صدر کی جو پاور ہے نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی، تو جو 1973 کا جو 58(2)B ہے اس سے متعلق ہے۔ سی اس میں رائٹ آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 27، ان کانسٹیٹیوشن 1973 who were declared نان مسلم۔ 1973 کے آئین میں کن کو غیر مسلم قرار دیا گیا؟ آپشنز ہے قادیانیز، ہندوز، کرسچن، جیوز۔ تو پاکستان کا جو آخری آئین ہے جو اب تک پاکستان میں نافذ العمل بھی ہے 1973 کا آئین ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ انفورسمنٹ ہوا، اور 1973 کے آئین جو ہے اس میں مسلمان کی بھی تعریف کی گئی کہ مسلمان
کس کو کہیں گے؟ اور 1973 کے آئین میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین دیا، اور 6 ترامیم بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی۔ تو اس میں جو دوسری ترمیم ہے، دوسری جو امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو وہ قادیانی جو تھے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ تو اے اس میں رائٹ آنسر ہے۔ قادیانیوں کو 1973 کے آئین میں سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ کویسچن نمبر 28، وین ڈڈ فاطمہ جناح جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ؟ محترمہ فاطمہ جناح نے کب آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی؟ تو کیونکہ قائد اعظم کی جو سسٹر تھی فاطمہ جناح، وہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی شانہ بشانہ رہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ 1939 میں جا کے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تو اس میں رائٹ آنسر جو ہے وہ اے ہے۔ کویسچن نمبر 29، ہو اسٹارٹڈ دا فرائضی موومنٹ؟ فرائضی تحریک کے بانی کون تھے یا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فرائضی تحریک کا جو بانی ہے وہ حاجی شریعت اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو فرائضی تحریک بیسیکلی نماز روزہ مسلمانوں کو اس کی طرف آمادہ کرنا تھا، اس کے حوالے سے تحریک شروع کی گئی تھی۔ تو حاجی شریعت اللہ عرف تیتو میر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ 9th-10th کی جو بکس ہیں فرائضی تحریک کے حوالے سے، اس میں بھی کافی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو رائٹ آنسر اس میں اے ہے۔ کویسچن نمبر 30، دا بک خطبات احمدیہ از ریٹن بائی؟ خطبات احمدیہ کتاب کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کتاب جناب سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ڈی اس میں رائٹ آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 31، ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس وچ کمیونٹی واز ان میجورٹی ان دا اسٹیٹ آف کشمیر؟ قیام پاکستان کے وقت متحدہ کشمیر میں اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ تو قیام پاکستان کے وقت جو متحدہ انڈیوائیڈڈ انڈیا ہے یا انڈیوائیڈڈ کشمیر ہے، تو اس میں سب سے زیادہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی تھی۔ تو اے اس میں رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد جو ہسٹری کا پورشن ہے، تو اس میں کویسچن نمبر 32 ہے، لارڈ کرزن کریٹڈ پروونس آف NWFP ان؟ لارڈ کرزن نے شمال مغربی سرحدی علاقہ کو کب صوبے کا درجہ دیا؟ تو NWFP سے مراد نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، جو کہ آج کل KPK ہے، جو پاکستان کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا، جن کا بہت پرانا نام جو ہے NWFP تھا۔ تو اس کو صوبے کا کب درجہ دیا گیا؟ اور یہ صوبے کا درجہ دیا تھا لارڈ کرزن نے، یہ 1901 میں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1901 سے یہ صوبہ چلا آ رہا ہے، اس کو صوبے کا درجہ ملا ہے۔ تو اس 20 میں رائٹ آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 33، ہاؤ مینی ایئرز اورنگزیب عالمگیر رولڈ انڈیا؟ اورنگزیب عالمگیر نے کتنے عرصے تک برصغیر پر حکومت کی؟ تو اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا، اس نے آلموسٹ 50 ایئرز تک، یعنی 49 ایئرز تک برصغیر میں حکومت کی تھی۔ 1658 سے 1707 تک یہ برصغیر پہ حکمران رہے ہیں۔ تو اس میں جو رائٹ آنسر ہے وہ بی ہے، 49 ایئرز۔ کویسچن نمبر 34، ابراہیم لودھی واز ڈیفیٹڈ بائی ڈیش ان دا فرسٹ بیٹل آف پانی پت ان 1526؟ یعنی ابراہیم لودھی کو پانی پت کی پہلی جو جنگ ہے اس میں 1526 میں کس سے شکست ہوئی تھی؟ تو پانی پت کی 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی پت کی پہلی جنگ جو ہے، پانی پت ایک جگہ ہے انڈیا میں، اس مناسبت سے کہا جاتا ہے 1526 میں، دوسری 1556 میں، اور تیسری 1761 میں۔ تو یہ 3 جنگیں پانی پت کی ہوئی ہیں۔ تو پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی، تو 20 میں رائٹ آنسر ہے۔ تو دوستو آج کے یہ تھے ایجوکیٹرز پارٹ 2 کے ESC کی پریپریشن کے حوالے سے امپورٹنٹ MCQs۔ مزید ویڈیوز نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔